تھوڑی سی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ حدیث کے پہلے راوی کون ہے؟ صحابہ، اس لیے صحابہ کو تنقید سے بالا تر قرار دیا گیا۔ ان پر تنقید نہیں ہو سکتی، ان پر جرح نہیں ہو سکتی۔ یہ عینی گواہ ہے میرے نبی کے فرامین کے، میرے نبی کے ارشادات کے، دین اسلام کے، نبوت کے، قرآن کے۔ صحابہ چونکہ عینی گواہ ہیں، اس لیے ان کو تنقید سے بالا تر قرار دیا، اور ان کی امانت، صداقت، تقوی، فلاح، رشد و ہدایت کے تذکرے رب نے اپنے قرآن میں کرنے شروع کیے۔ کیوں؟ یہ حدیث کے کیا تھے؟ پہلے راوی۔ ان کو کہا اولئک ھم المتقون، اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک ھم الصادقون۔ ان کو تنقید سے بالا تر قرار دیا۔ ان کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی، میرے اعمال سے بحث ہو سکتی ہے، میرے استاد کے اعمال سے بحث ہو سکتی ہے، میرے مرشد کے اعمال سے بحث ہو سکتی ہے، میرے پیر کے اعمال سے بحث ہو سکتی ہے۔ مفسر، محدث، فقیہ، مفتی، امام، ہر ایک کے اعمال سے بحث ہو سکتی ہے، صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی کہ فلاں صحابی نے یوں کیا تھا اور فلاں صحابی نے یوں کیا تھا اور فلاں صحابی نے یوں کیا تھا۔ ان کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ میں کئی مرتبہ اسی سٹیج پر پہلے یہاں کہہ کے گیا ہوں، آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے اعمال سے بحث اس لیے نہیں ہو سکتی کہ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے ملتا ہی نہیں ہے۔ اگر صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے ملتا ہوتا تو پھر صحابہ کے اعمال سے بحث کہ پہلے اچھے عمل تھے، بعد میں کیا ہو گئے؟ برے عمل ہو گئے۔ اگر یہ درجہ اعمال کی وجہ سے ملا ہوتا تو پھر صحابہ کے اعمال سے بحث ہو سکتی تھی۔ جب صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے محنت کی بنا پر حاصل نہیں ہوا، یہ کسبی نہیں، وہبی ہے، عطیہ الہی ہے۔ عطیہ یہ کسب سے نہیں ملتا، یہ محنت سے نہیں ملتا، یہ مشقت سے نہیں ملتا۔ محنت بندہ کرے، یہ ان بچوں نے، ہمارے عزیزوں نے 8 سال محنت کی، عالم بن گئے۔ یہ جن حفاظ کی دستار بندی ہوئی ہے، انہوں نے محنت کی، حافظ بن گئے۔ کئی قراء کی دستار بندی ہوئی ہے، محنت کی، قاری بن گئے۔ بندہ محنت کرے، عالم بن جائے، محنت کرے، حافظ بن جائے، محنت کرے، قاری بن جائے، محنت کرے، فقیہ بن جائے، محنت کرے، مفسر بن جائے، محنت کرے، محدث بن جائے، محنت کرے اور صحابی بن جائے، نہیں ہو سکتا۔ یہ کسبی نہیں ہے، یہ وہبی ہے، عطیہ الہی ہے۔ یہ اللہ جس کو چاہتا ہے یہ درجہ عطا کر دیتا ہے۔ ان کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کو اعمال کے ترازو پہ نہیں تولنا۔ انہوں نے نمازیں کتنی پڑھی، زکوٰۃ کتنی دی، حج کتنے کیے، عمرے کتنے کیے، تسبیحاں کتنی رولی، وظیفے کتنے پڑھے۔ صحابہ کو اعمال کے ترازو پر نہیں تولنا، نہیں تولنا۔ صحابہ کو نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے۔ یار کس کے ہیں؟ اس ترازو پہ تولنا۔
نبی پاک کو کس ترازو پہ تولنا ہے؟ عمل کے ترازو پہ تولنا ہے، نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے۔ رسول کس کا ہے؟ نبی پاک نے یہ 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں، یہ صرف 11 سال پڑھی۔ معراج والی رات نماز فرض ہوئی، 1 سال کے بعد ہجرت ہو گئی، مدینے میں 10 سال رہے، 11 سال آپ نے یہ فرض نمازیں پڑھی ہیں 5 وقت کی۔ آپ میں کئی لوگ بیٹھے ہوں گے جن کو نمازیں پڑھتے 40 سال ہو گئے ہوں گے، تو پھر کیا آپ کی نمازوں کی تعداد بڑھ گئی؟ انہوں نے 11 سال پڑھی، ایک بندے نے 80 سال پڑھی، تعداد اس کی بڑھ گئی تو درجہ بھی بڑھ گیا۔ اس نے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں؟ نہیں، ان کو اعمال کے ترازو پہ نہیں تولنا، نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے۔ نبی کس کے ہیں؟ اس ترازو پہ تولو گے 80 سال لگاتار نماز پڑھنے والا آدمی، اس کی ساری نمازیں اکٹھی کر لی جائیں، آمنہ کے لال کے رکوع میں کہے ہوئے سبحان ربی العظیم کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ نسبت کے ترازو پہ وہ نبی کس کے اور صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا۔ انہوں نے نیکیاں کتنی کی تھیں، نمازیں کتنی پڑھی تھیں، نہیں، صحابہ کو تولنا ہے نسبت کے ترازو پر۔ وہ یار کس کے ہیں؟ اس ترازو پر۔ میں جانتا ہوں میری ساری زندگی اس موضوع پر کام کرتے گزری، میں لوگوں کے اعتراض بھی سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ اعتراض ہوتے ہیں کہ فلاں مورخ نے یوں لکھا ہے، فلاں مورخ نے یوں لکھا ہے، ابن جریر یوں لکھتا ہے، ابن اسیر یوں لکھتا ہے، ابن کثیر یوں لکھتا ہے، ابن تیمیہ نے یوں لکھا ہے، ابن خلدون مختلف مورخین کے وہ نام اٹھاتے ہیں، ان کی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں۔ آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن 1 سیکنڈ سے پہلے فیصلہ کرو تب پوچھو۔ بولو بولو، زور سے بولو۔ 1 سیکنڈ میں ہاں نہ کا فیصلہ کرنا ہے آپ، صرف 1 سیکنڈ میں۔ تاریخ کی کتابوں کو سینے سے لگا لو، قرآن کنڈم کر دو۔